ہاں سبحان اللہ، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ خاص عمل آج کا چاول کے دانوں پر اتنا زبردست، اتنا لاجواب، اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا، غریب تھا تو اللہ نے اس کو امیر کر دیا، گداگر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رئیس کر دیا، جاب لیس تھا تو اللہ نے اس کو جاب دے دی، تنگ دست تھا تو تنگ دستی اللہ پاک نے دور فرما دی، پریشان تھا رزق کی وجہ سے، اللہ نے پریشانیاں دور فرما دی، پتہ ہی نہیں چلا رزق کہاں سے گیا، کہاں سے آ گیا، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چلے بھی کیسے؟ جب رب کے خزانوں سے عطا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کا کرم انشاءاللہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی خاص اور بڑا ہی شاندار عمل لے کے میں حاضر ہوں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل پر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس عمل پر کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس عمل کو مرد و خواتین، جوان سب لوگ کر سکتے ہیں، ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں، بالغ اور عاقل ہر طرح کے لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے، روزی میں کشائش کے لیے، شادگی رزق کے لیے، فراخی رزق کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے اور بڑے اللہ والوں کا مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس عمل کے اوپر کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، زیادہ تسبیحات نہیں پڑھنی پڑتی۔ اس عمل کے لیے بس 2 شرائط ہیں، ان شرائط پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلی شرط، آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو، بلکہ یقین اعظم ہو کہ اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ یاد رکھیں، جس کا یقین اعظم نہیں ہوتا، یقین میں دراڑ آ جاتی ہے، جس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ یقین کامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، اس کا پھر عمل بھی کام نہیں دیتا۔ شکوک و شبہات کی دنیا سے نکل کر، شکوک و شبہات کی دلدل سے نکل کر، شکوک و شبہات کے جہان سے نکل کر، یقین اعظم کی طرف بڑھ کر کہ یہ کام میرے لیے مشکل ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے، انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس یقین کو اپنانا ہے۔ جب یقین اپنا لیں گے تو پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو۔ حرام رزق کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو جسم حرام کے رزق سے پلتا ہے، پنپتا ہے، وہ حرام کا رزق اس کی دعاؤں کے اندر حجاب بن جاتا ہے، دعاؤں کی مقبولیت کے آگے ایک دیوار بن جاتا ہے۔ کوشش کریں رزق حلال کھائیں، کسی کا حق نہیں کھائیں، بہنوں کا حق نہیں کھائیں، بھائیوں کا حق نہیں کھائیں، رشتہ داروں کا حق نہیں کھائیں، پڑوسیوں کا حق نہیں کھائیں، مسلمانوں کے حقوق کا احترام کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، حسب توفیق صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ یہ عمل میں نے جیسے کہ بتایا کہ ہر انسان کر سکتا ہے، مرد و خواتین کر سکتے ہیں، نوجوان کر سکتے ہیں، ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں، جو عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں۔ ناسمجھ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے یہ عمل ہے، اور اس عمل کا دورانیہ چند منٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس عمل کو کرنے کے بعد اکمل یقین کے ساتھ آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ میں نے جو عرض، میں نے جو التجا، میں نے جو درخواست پروردگار عالم کی بارگاہ میں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی میری اس عرض کو سن بھی رہا ہے، اور میرا پروردگار عالم میری پکار کو سنتے ہوئے میری ضرورت کو بھی اللہ پورا فرمائے گا۔ آپ کی ضرورت ناظرین کرام وہ ہزاروں کی ہے، لاکھوں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کے فون اور کالز کا موصول ہونا اور کمنٹ پر بے شمار لوگوں کا یہ بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمیں آپ کے اعمال کرنے سے، آپ کے وظائف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ عطا فرمایا، بہت فائدہ عطا فرمایا۔ لکھنؤ شہر سے ایک خاتون فون کر کے بارہا انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو جادو کے اثرات تھے، آسیب کے اثرات تھے، سحر کے اثرات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وظائف اور عملیات کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ان تمام معاملات سے نجات بخشی جو مجھے تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ لکھنؤ انڈیا کا ایک معروف شہر ہے، علاقہ ہے۔ وہاں سے ایک اور خاتون جو کہ جادو اور جنات میں اس کے مرض میں مبتلا تھیں، بارہا بیچاری اپنے مصیبتوں کے لیے علاج معالجہ کرواتی رہیں اور بے شمار انہوں نے عاملوں سے رابطہ کیا، لیکن ان کا کام نہیں بنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ورد و وظائف ہمارے چینل پر نشر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر انہوں نے اجازت لے کر جب یہ عمل کیا، وظائف کیے، اللہ رب العزت نے ان پر کرم نوازی فرمائی، ان کے بچوں کے حالات درست ہو گئے، ان کے شوہر کے کاروبار میں اللہ نے برکت فرما دی، ان کی رزق روزی میں اللہ نے فراوانی عطا فرمائی، اور جو جادو جنات کے مسائل تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیے۔ مین جو معاملہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ یقین عاصم۔ ایک طرف انسان قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتا رہے، دعائیں بھی پڑھتا رہے، وظائف بھی کرتا رہے، اعمال بھی کرتا رہے، لیکن یقین عاظم نہ ہو، یقین ٹوٹا پھوٹا سا ہو، شکوک و شبہات ہوں، پتہ نہیں کام ہونا ہے نہیں ہونا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اگر انہی چکروں میں اس کی طبیعت وہ سرکولیشن کرتی رہے گی تو پھر اس کو فیض نہیں ہوگا۔ فیض لینے کا یہ ایک مضبوط، مستند، مجرب اور آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ آپ بے شک اللہ کا نام لیں، یا رحمانو پڑھیں، یا رحیمو پڑھیں، یا کریموں کی تسبیحات بتائی ہیں، یا رحیموں کی تسبیحات بتائی ہیں، یا باسطوں کے اعمال بتائے ہیں، آیت الکرسی کے اعمال بتائے ہیں، اور سورہ توبہ کی آخری آیات کے عمل بتائے ہیں، اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیات کے اعمال بتائے ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کریں لیکن یقین عاظم نہ ہو تو بیڑا پار نہیں ہوتا۔ یقین عاظم اللہ کی ذات کے ساتھ رکھے، اللہ کے ساتھ۔ مشکلات ہمارے لیے ہیں، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، دکھ ہمارے لیے ہے، پروردگار عالم کے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی اس کے آگے مشکل نہیں ہے۔ آپ نے بس اللہ رب العزت سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں، تعلق مضبوط ہو تو پھر فرش والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرش والوں میں جتنے بھی دشمن ہوں گے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ جادوگر، یہ کالا علم کرنے والے، ان کو جوتے کی نوک پہ مارا کریں۔ اگر ان کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ اگر کالا جادو کرنے والوں میں، کالا علم کرنے والوں میں اتنی طاقت ہے، شیاطین سے مدد لینے والوں میں اتنی طاقت ہے، پھر رحمان کے بندوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی، پھر اللہ والوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ اگر شیطانی علم کے اندر اتنی طاقت ہے، پھر رحمان کے علم میں، اللہ کے قرآن کے علم میں، رب تعالیٰ کے ذکر میں کتنی پاور ہوگی، کتنی طاقت ہوگی، کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ نے سوچنے والوں کی طرح، کبھی سمجھا ہی نہیں آپ نے سمجھنے والوں کی طرح۔ تو آپ یہ جو مایوسی پھیلاتے ہیں نا، جو آپ کے اندر ایک کمزوری عقیدے کی پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کریں، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کریں، بلکہ یقین کامل اور یقین عاظم والے جو اس دولت والے لوگ ہیں، اس درد والے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو سنا کریں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ آیات پڑھیں گے، یہ ذکر کریں گے تو فوری شفا ہوگی، لیکن بعد میں شفا نہیں ہوگی۔ بھئی یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جس کو فیض ملتا ہے وہ دائمی ملتا ہے۔ اللہ کے در سے جس کو فیض ملتا ہے وہ دائمی ملتا ہے۔ یہ فیض وہ نہیں ہے جو چھن جائے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول عطا فرمانے والے ہوں تو پھر کوئی ان سے چھین بھی نہیں سکتا۔ ایک جادوگر کی بات کرتا چلوں، کالا جادو کرنے والا تھا، تو اس نے عرصہ ہو گیا اس بات کو، اس نے کہا کہ میں یہ علم چھین لوں گا، یہ فیض چھین لوں گا۔ اور وہ جادوگر مسجد کے ساتھ رہتا تھا۔ پاکستان کا ایک معروف شہر ہے اور میرے خلیفہ ہیں، وہ وہاں پر امام و خطیب ہیں، ماشاءاللہ بہت تقویٰ طہارت والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک جادوگر ہے، علاقے میں اس نے ادھم مچا رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کا فیض چھینا ہے، آپ کے مرشد کا فیض بھی چھین لوں گا اور ان کا علم بھی چھین لوں گا۔ تو میں نے کہا، میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اگر جادوگر چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کے لیے میدان کو خالی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے گھر میں وہاں آتے ہیں مسجد کے اندر، اور وہاں دیکھیں گے کہ کون چھینتا ہے اور کیسے چھینتا ہے۔ جب عطا فرمانے والے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو اور کامل ولی کی ذات ہو، جو اللہ رسول کی عطا سے آگے تقسیم کرتا ہے اور بانٹتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جادوگر ان لوگوں کو چیلنج کرے؟ جادوگر کے پاس شیطانی قوتیں ہیں اور ہمارے پاس اللہ رب رحمان کی قوت ہے، اس کی عطا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہوا کہ ہم گئے، آدھا گھنٹہ کم و بیش گزرا ہوگا، کم و بیش آدھا گھنٹہ، یہ میں نے زیادہ بتا دیا ہے۔ تو اتنا وقت گزرا تو وہ جادوگر دیکھتا رہا، اور ہم اس پروگرام میں بیان کرتے رہے۔ تو بیان کرنے کے بعد نشست ہونی تھی، اور اس بات کے کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو چشمدید گواہ ہیں کہ تھوڑا وقت گزرا، آدھا گھنٹہ کم و بیش، اور بیان ختم ہوا تو وہ اٹھ کے آگے بڑھا، تو اس نے کہا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، آپ ہمارے بڑے ہیں اور مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے، میرے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس نے کچھ 40-50 کے قریب چراغ رکھے ہوئے تھے، دیے جلاتا تھا، اور وہاں مختلف قسم کے بتوں کی تصویریں، اور ادھر ادھر وہ پتلے رکھے ہوئے تھے، بڑاوے رکھے ہوئے تھے، سوئیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس طرح کی ہڈیاں وغیرہ اس نے رکھی ہوئی تھیں جو کالے علم والے استعمال میں لاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی جگہ پہ ہمیں لے کے گیا، ہم نے اس کی صفائی کی اور کرم نوازی ہوئی۔ میں نے کہا ہم تو کسی کا علم چھینتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا علم چھیننے کی بات آپ کرتے ہو، نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، بھول ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا ہم معاف اس شرط پہ کرتے ہیں کہ تم آئندہ سے کالا علم نہیں کرو گے، کالا جادو نہیں کرو گے۔ اب وہ مسجد کے چونکہ قریب رہتا تھا، اور اس کو مسجد کی روشنی اور نور جو وہاں پر بٹ رہا تھا، قرآن مجید کا فیض بٹ رہا تھا، تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ ہر طرح کے ٹوٹکے اور حربے اپنے یوز کرتا تھا۔ تو اس نے بھی اپنا وہ کھولا ہوا تھا آستانہ۔ آستانہ ویسے ہوتا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی گندگی کی جگہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جال سازی سے آستانہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں گئے
تو وہ ساری چیزوں کو میں نے کہا ان کو ختم کیا جائے، تلف کیا جائے۔ ہم تمہارے جیسا علم جو تمہارے پاس ہے اس کو چھیننے والے نہیں ہیں، ہم اس کو تلف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا کام شیطانی علوم کو چھیننا نہیں ہے، بلکہ شیطانی علوم کو جڑ سے ختم کرنا ہے، شرک و بدعات کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جو اسلام سے دوری ہے، کھلی گمراہی ہے، اس گمراہی کا علاج کرنا ہے۔ قرآن صرف بیماریوں، ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، یہ باطنی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے۔ اور مرض ہمارے اندر صرف ظاہری بیماریوں کی نہیں، باطنی بیماریوں کی بھی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کالا علم چھیتی چھیتی اثر کردا ہے، تکھا تکھا چھیتی چھیتی تے جلدی تے کالا اثر کردا ہے، تے نوری علم مٹھا مٹھا ہولی ہولی اثر کردا ہے۔ تو یہ نوری علم، آپ نے نوری علم کو دیکھا ہی نہیں، تو انہیں دیکھا ہی نہیں، دیکھنے والوں کی طرح۔ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، دل کی آنکھیں جن کے پاس ہوں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو دل کے اندھے ہوں وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اب اس کو توبہ کروائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جس کو فیض نصیب ہو، فیضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اللہ والے کے در سے ملا ہو، تو پھر وہ کوئی چھین نہیں سکتا مائی کا لال۔ لہٰذا ایویں اپنے آپ کو کمزور نہ کیا کریں۔ یہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کے مبارک ناموں سے ہیں، قرآن مجید سے ہیں، آیات بینات سے ہیں، یہ اعمال اتنے مستند اور مضبوط ہیں کہ کوئی مائی کا لال ان کا فیض چھین نہیں سکتا۔ تو آپ نے یہ چاول کے دانوں والا، پیر صاحب ہمارے بہت زیادہ کاوش، محنت، لگن کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی المجددی صاحب زیدہ مجدہ، ان کی دن رات کی کاوشوں سے آپ تک یہ بیانات اور یہ روشنی اور یہ علم و حکمت کے موتی پہنچ رہے ہیں گھر بیٹھے آپ کو، اور لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو بھی ان کے تعاون سے اور ان کی خصوصی کاوش سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسا عمل بتایا جائے جس کو ہر مسلمان بہن بھائی کر سکے۔ پیر صاحب یہ خاص عمل آج کا چاول کے دانوں پر اتنا زبردست، اتنا لاجواب، اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا غریب تھا تو اللہ نے اس کو امیر کر دیا، گداگر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رئیس کر دیا، جاب لیس تھا تو اللہ نے اس کو جاب دے دی، تنگ دست تھا تو تنگ دستی اللہ پاک نے دور فرما دی، پریشان تھا رزق کی وجہ سے اللہ نے پریشانیاں دور فرما دی، پتہ ہی نہیں چلا رزق کہاں سے گیا، کہاں سے آ گیا، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چلے بھی کیسے جب رب کے خزانوں سے عطا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، غم سبحان اللہ، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کا کرم انشاءاللہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاول کے 7 دانے لینے ہیں، بآسانی آپ کے کچن سے مل جائیں گے، آپ کے گھر سے مل جائیں گے۔ 7 دانے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں، اور پھر ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا لینا ہے آپ نے، اس کی چھوٹی سی پاکٹ بنا لیں، تھیلی بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر نہ بنا سکیں تو آپ ان چاول کے 7 دانوں کے اوپر یہ عمل کر کے اس کے اندر پوٹلی میں باندھ دیں۔ پوٹلی میں باندھنے کے بعد آپ نے
اس کو گھر کے ایک محفوظ مقام پر رکھ دینا ہے جہاں پر کسی بچے یا بچی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ آپ نے اپنے بکسے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے صندوق میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے والیٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا 7 دانے کتنی مقدار ہوگی؟ 1 چٹکی 7 دانے چاولوں کی، وہ آپ نے لینے ہیں، اور ایک سبز رنگ کا کپڑا لینا ہے آپ نے، ریشمی لے لیں، اور اگر ریشمی نہ مل سکے تو آپ کاٹن وغیرہ کا کپڑا یا واشنگ ویئر کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان چاول کے دانوں کے اوپر کرنا کیا ہے، یہ توجہ سے آپ سماعت کیجیے اور پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ کوئی حصہ اور کوئی لفظ اس کا اسکپ نہیں ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ رہ جائے اور آپ کو پورا جو عمل ہے وہ کرنے میں مشکل پیش آ جائے۔ چاول کے 7 دانے جو آپ نے لینے ہیں، ان کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ یہاں ہم خیر و برکت کے لیے درود ابراہیمی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ بھی، اور اس کا طریقہ پورا عمل کا توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پہلے اور 3 مرتبہ آخر میں، یعنی اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ مبارک 3 نام، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک اور پیارے نام اللہ رب العزت کے، ان کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ تینوں نام ایک بار پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور ہر دانے پر تسبیح ایک لے لیں، تسبیح کے ایک دانے کے اوپر تینوں نام پڑھیں تو ایک دانہ پھینک دیں، پھر 3 بار پڑھیں، یعنی تینوں ناموں کو ایک بار پڑھیں، پھر ایک دانہ پھینک دیں۔ اب وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں تاکہ آپ کا عمل ضائع اور بیکار نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، عمل کرتے وقت آپ نے جب شروع کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز راہ خدا میں تقسیم کریں۔ قریب کوئی مدرسہ ہے صحیح العقیدہ لوگوں کا، تو اس مدرسے کے طلباء کو جا کے میٹھا کھانا کھلا دیں۔ آپ میٹھی کوئی ڈش بنا سکتے ہیں، میٹھی روٹیاں بنا لیں، وہ روٹیاں بنا کے وہ روٹیاں ان کو کھلا دیں، یا نان حلوہ لے لیں وہ ان کو کھلا دیں، یا مٹھائی لے لیں مٹھائی ان کو کھلا دیں، جس طرح بھی آپ کو مناسب ہو، لیکن میٹھا تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تینوں نام، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق، یا اللہ، یا غنی، یا رزاق۔ اب 100 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، تسبیح کے ہر دانے پر یہ تینوں نام ایک مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب اس صاف ستھرا کپڑا جو گرین آپ کے پاس سبز کپڑا تھا، اس کے اندر ان 7 دانوں کو اچھے طریقے سے لپیٹ دیں۔ جب لپیٹ دیں تو اس کے اوپر آپ نے عطر بھی لگانا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، اور اس کو باندھ کر آپ نے اپنے والیٹ میں رکھ لیں، یا آپ اپنے کسی صندوق میں رکھ دیں جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تاثیر فوراً محسوس نہ ہو تو آپ اس کو زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ اللہ نے میرے رزق میں برکت فرما دی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جتنے دن یہ عمل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات اپنا حسب مقدور، حسب توفیق آپ نے ضرور بضرور ادا کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیے
قسمت यावरी कैसे करती है, मुकद्दर कैसे बदलते हैं, नसीब कैसे खुलते हैं, अल्लाह करम कैसे फरमाता है, ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े कैसे आपके लिए खुलते हैं, ये करिश्मात आप अपने सर की आँखों से देखिए। ये सदरी अमल है और बहुत सारे अल्लाह वालों से मनकूल भी है। बड़े बड़े अल्लाह वालों ने इस अमल को किया, बड़े बड़े मुसलमानों ने इस अमल को किया, बड़े बड़े ख़वातीन व हज़रात ने इस अमल को किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े लोगों के बिगड़े काम संवार दिए। रिज़्क़ की अल्लाह ने कुशादगी फरमा दी, रिज़्क़ की कशाइश अता फरमा दी, रिज़्क़ की फराखी अता फरमा दी और नेमतों की बरसात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे फरमाई कि जिस तरह आपके तसव्वुर और गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अता फरमाया। कहते हैं ना, अल्लाह जब रिज़्क़ देता है तो छप्पर फाड़ के रिज़्क़ देता है। ये वो वजीफ़ा है, जो वो अमल है जो छप्पर फाड़ के रिज़्क़ देने वाला है। तो आप इस अमल को करें, आप सबको इजाज़त है। आपने इस वीडियो के कमेंट में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 3 नाम ज़रूर लिख के भेजने हैं। कमेंट में या अल्लाह या गनीयु या रज़ाक हो, या अल्लाह या गनीयु या रज़ाक हो। और जिसको ये अमाल करने की बरकत से, कुरानी अमाल करने की बरकत से और अस्माउल हुस्ना के अमाल करने की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम नवाजियाँ अता फरमाई हैं, वो अपने मुशाहिदात को भी कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, बाई नेम भेजें। और आप इस इजाज़त के लिए खुसूस बिलखुसूस या अल्लाह हो या गनीयो या रज़ाक हो अपना नाम और अपने सिटी का नाम और अपने कंट्री का नाम लिख के भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपको भी अगले बयान में, अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के साथ साथ या अल्लाह या गनी या रज़ा को लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। कर भला हो भला होता है भले का भला।